السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 26 اور 27 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ الحمدللہ یہاں پارہ نمبر 21 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور رکوع نمبر سورہ مقدسہ کا 3 اور پارے کا رکوع نمبر 19 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ اس پچھلے 2 رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے عنوان سے جو احزاب، جو جماعتیں، اتحادی بلاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ سچی جماعت ریاست مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے، اس کو ذکر فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان تمام احزاب اور تمام جو اتحادی بلاک ہے اس کی نفی فرمائی اللہ نے، اور اس کے مقابلے میں جو سچی جماعت حزب اللہ ہے اس کی رٹ کو غالب اور قائم رکھا۔ احزاب 3 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہیں، ایک کفار مکہ مشرکین، دوسرا یہود ہیں، تیسرا منافقین ہیں، اور ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہے کہ ریاست مدینہ کو کسی طریقے سے نیست و نابود کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ دوسری طرف حزب اللہ، اللہ کی سچی جماعت جس کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریاست مدینہ کے ذریعے سے عدل کا سیاسی اور معاشی نظام غالب کرنا ہے، آزادی ہے، انسانیت کو غالب رکھنا ہے، وحدت انسانیت ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اس کی رٹ قائم ہوگی، اور یہی ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ تمام احزاب کا مائنڈ سیٹ ایک ہے کہ اس جماعت کی رٹ ختم ہونی چاہیے، اس کی تو اشاعت ہو رہی ہے، ریاست مدینہ تشکیل پانے کے بعد یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی مائنڈ سیٹ سے وہ آتے ہیں اور وہ حملہ آور ہوتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم پیچھے تفصیلاً یہ سن چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو شکست دی، لیکن جو معاہد
مدینۃ المنورہ میں موجود تھے، بنو قریظہ یہودی تھے، منافقین تھے، انہوں نے انٹرنل سطح پر، داخلی سطح پر سیاسی طور پر نقصان پہنچانا چاہا، حالانکہ وہ معاہدے میں شامل ہیں۔ اب ان کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات میں یہود بنی قریظہ کے عنوان سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتار دیا ان کو جو ان کی مدد کرنے والے تھے، یعنی یہود بنی قریظہ، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہیں۔ یہ جب جنگ ختم ہو گئی غزوہ احزاب کے موقع پر، تمام احزاب شکست کھا گئی، کفار مشرکین واپس چلے گئے، اور بنو قریظہ کے بارے میں یہ تو واضح ہو چکا تھا، پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ یہ داخلی سطح پر نقصان پہنچا رہے ہیں، معاہدوں کو توڑ رہے ہیں، نقض عہد کیا انہوں نے کیا کیا؟ فارغ ہونے کے بعد من صیاصیہم، اپنے قلعوں میں چلے گئے، وہاں پر اتر گئے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ ان کے جو قلعے ہیں مدینۃ المنورہ کی شرقی جانب، وہ قلعہ بنایا ہوا ہے، بڑا مضبوط قلعہ۔ اب وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ رب العزت نے۔ اس دوران جب وہ مشرکین کی مدد کر رہے تھے تو مسلمان عورتوں پر بھی ان نے بزدلانہ حملے کیے، جس کا جواب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی بہادری کے ساتھ دیا۔ اب جب یہ اپنے ان مضبوط قلعوں میں جا گھسے تو نبی علیہ السلام واپس آ کر ابھی وہ جنگ کے جو کپڑے ہیں وہ اتارتے ہیں، غسل وغیرہ میں مشغول ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر بھی غبار کا اثر ہے، جیسے جنگ سے بندہ آتا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، لیکن جو فرشتے ہیں انہوں نے تو ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے بنی قریظہ پر حملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہتھیار باندھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، منادی دیتے ہیں کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کی ہے، لہذا ان بد عہدوں پر، یہودیوں پر چڑھائی کی جائے گی۔ بہت تیزی کے ساتھ اسلامی فوج ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیتی ہے۔ تقریباً 24-25 دن محاصرہ جاری رہا، اور اس محاصرے کے دوران جب باہر سے کوئی چیز نہیں جانے دی، اندر جو کچھ تھا وہ کھاتے پیتے رہے، لیکن ظاہر عرصہ لمبا ہو گیا تھا۔ اب جتنے بھی محصورین تھی بنی قریظہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم جیسے آپ کہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بتاؤ کون فیصلہ کرے گا؟ کہنے لگے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ حضرت سعد بن معاذ کریں گے، وہ اوس کے سردار ہیں، اور اوس کے ساتھ بنی قریظہ حلیف تھے، تو انہوں نے کہا جو سعد فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تو بڑے غصے میں ہیں، تو وہ کہنے لگے کوئی نہیں، وہ ہمارے حلیف ہیں اور ہم ان کو اپنا حکم مانتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے جتنے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور ان کے اموال اور جائیداد پہ قبضہ کر لیا جائے گا، اور یہ اموال اور جائیداد
مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور یہ فیصلہ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ ان کی تورات کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ تورات میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ توڑیں گے اور وہ نقض عہد کرنے کے بعد چھپ جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، ان کے جو مرد تھے جوان ان کو قتل کر دیا گیا، بچوں عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنا لیا، یہ سب مال غنیمت میں آ گئے، اور جتنا مال تھا وہ مہاجرین میں تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم سے ایک یہ فائدہ بھی ہوا، مواخات مدینہ کے ذریعے سے جو انصار بھائی مدد کر رہے تھے مہاجرین کی، تو اس کا بھی فائدہ ہو گیا، انصار پر بوجھ ہلکا ہوا، مہاجرین مزید اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، آپ کو اللہ نے وارث بنا دیا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، یعنی یہ سب کچھ مسلمان حزب اللہ سچی جماعت وارث ہوگی، اور بنو قریظہ کا خاتمہ ہو گیا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو موجود ہیں، اللہ نے ان کی زمین کا وارث بنا دیا، گھر ان کو دے دیے، مال دے دیا، لیکن ابھی اور فتوحات باقی ہیں۔ وَأَرْضًا، اور وہ زمینیں لَمْ تَطَئُوهَا، جن کو ابھی آپ نے روندا نہیں ہے، یعنی جب بھی ابھی آپ نے اس پر قدم نہیں رکھے، وہ بھی آپ کی ہوں گی۔ وہ کون سی زمینیں ہیں؟ 2 سال بعد خیبر فتح ہو جاتا ہے، پھر 3 سال بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور پھر یہ فتوحات آگے بڑھتی رہی، فارس، روم، یہ سارے فتوحات ہوئیں۔ گویا وہ تمام بین الاقوامی رٹ، جو دین کی رٹ ہے، غلبہ ہے، جو سیاسی اور معاشی عدل کے نظام کا غلبہ ہے، وہ فتوحات کے ذریعے اللہ رب العزت اس کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ قومی انقلاب کے ذریعے سے حجاز اور قومی سسٹم پر غلبہ ہوگا، اور بین الاقوامی انقلاب کے ذریعے سے بین الاقوامی فتوحات ہوں گی اور بین الاقوامی غلبہ ہوگا۔ اسی طرح حزب اللہ سچی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بڑھتی ہے اور پوری دنیا پر غالب ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ فرماتے ہیں، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا آغاز دیکھیے، مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی دیکھیے جو عدم تشدد پر قائم ہے، اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد اور ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد اور ان تمام گروہوں کے ساتھ معاہدے کے بعد جو ریاست مدینہ تشکیل پاتی ہے، تو صرف 6-7 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حزب اللہ سچی جماعت غالب ہوتے جاتے ہیں، ان کی رٹ غالب ہوتی ہے، اور بالآخر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ اور اگلے ادوار دیکھیے، کتنے مختصر عرصے میں پوری دنیا پر اسلام کا عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام غالب ہوتا ہے۔ یہ اصل میں فتح ہے۔ اللہ رب العزت دور حاضر میں بھی ہمیں اسلام کے سیاسی اور معاشی عدل کا جو نظام ہے اس کو غالب کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور نظام ظلم کو جڑ سے اکھیڑنے کی اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اسی کی کوشش کیجئے، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے، یہی اعلیٰ شعور ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔